اکثر ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ جو لوگ جینیس ہوتے ہیں جیسے آئنسٹائن یا شیکسپیئر، ان کی زندگیاں کتنی شاندار ہوں گی، مطلب ذہانت کا مطلب ہی کامیابی ہے۔ لیکن کیا یہ سچ میں اتنا سیدھا سا معاملہ ہے؟ چلیں آج اسی خیال کی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ بنتا ہے، کیا جینیس کا لیبل لگ جانا ایک خوشحال اور کامیاب زندگی کی گارنٹی ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی گولڈن ٹکٹ ہے، یا پھر اس چمک دمک کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی چھپی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک ایسا تجربہ شروع کیا جو تقریباً 1 صدی تک چلا۔ جی ہاں، یہ ذہانت کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اور سب سے لمبا مطالعہ تھا، ایک ایسی کوشش جس میں انسانی صلاحیت کی حدوں کو پرکھا گیا۔ بات ہے 1926 کی۔ لوئس سٹرمن نام کے ایک ماہر نفسیات تھے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ جو بچے غیر معمولی ذہین ہوتے ہیں نا، وہی آگے چل کر دنیا کے لیڈر بنتے ہیں۔ بس اسی یقین کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی ریسرچ شروع کی جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ مقصد یہ تھا کہ ان باصلاحیت دماغوں کی قسمت کو سمجھا جائے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ کیلیفورنیا سے 1500، جی ہاں 1500 سب سے ذہین بچوں کو چنا اور انہیں ایک نام دیا، ٹرمائٹس۔ یہ کوئی عام سی ریسرچ نہیں تھی، یہ تو ایک پوری نسل کی زندگیوں کا سفر تھا جس کا مقصد تھا انسانی ذہانت کے راز کو سمجھنا۔ اور سنیے، یہ کوئی عام بچے نہیں تھے، ان سب کا آئی کیو 135 سے زیادہ تھا۔ اب اس فرق کو سمجھنا ہے تو ایسے سوچیں جیسے ایک عام سی گاڑی اور ایک فارمولا 1 ریسنگ کار کی سپیڈ کا فرق ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی یہ بچے ذہنی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے کئی آگے تھے۔ یہ کوئی چند ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں تھی، نہیں، ٹرمن اور ان کی ٹیم نے ان بچوں کی زندگیوں کو 70 سال تک فالو کیا۔ ان کی شادیاں، ان کی نوکریاں، ان کی خوشیاں، ان کے غم، زندگی کے ہر ایک پہلو پر نظر رکھی گئی۔ تو 70 سال کے طویل انتظار کے بعد آخر ہوا کیا؟ کیا یہ ٹرمائٹس واقعی دنیا بدلنے میں کامیاب ہوئے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کے کیریئر نے ہمیں کیا حیران کن باتیں بتائیں۔ کچھ لوگوں نے تو واقعی کمال کر دکھایا۔ وہ بڑے انویسٹمنٹ اینالسٹ بنے، 100 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالیں، 1500 سے زیادہ سائنسی مقالے شائع کیے، اور کچھ نے تو ایکٹنگ میں بھی بڑا نام بنایا۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی تھا۔ ہر ٹرمائٹ کی قسمت میں ستارے نہیں تھے۔ بہت سو نے بالکل عام زندگیاں گزاری، کوئی پولیس والا بنا، کوئی ملاح تو کوئی ڈرائیور، اور کچھ تو جرم کی دنیا میں جا کر جیل تک پہنچ گئے۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ ذہانت شاید کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ خود لیو سٹرمن، جس نے یہ سب شروع کیا تھا، اس نتیجے پر پہنچا کہ ذہانت اور حقیقی زندگی کی کامیابیوں کا آپس میں کوئی سیدھا تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے ذہانت کے بارے میں پرانے سارے نظریات کو چیلنج کر ڈالا۔ اچھا، کیریئر کی باتیں تو ایک طرف، لیکن کیا یہ ذہین لوگ اپنی ذاتی زندگی میں بھی خوش تھے؟ کیا ان کی ذہنی صلاحیتیں انہیں زندگی کے دکھوں سے بچا پائیں؟ چلیں اب ذرا ان کی خوشی کی کہانی پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ ان جینیسز کی زندگیوں میں بھی بالکل ویسے ہی اتار چڑھاؤ تھے جیسے کسی بھی عام انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ طلاق کی شرح، شراب نوشی کی عادت، یہاں تک کہ خودکشی کے رجحانات، سب کچھ قومی اوسط کے برابر تھا۔ مطلب ذہانت انہیں زندگی کی تلخیوں سے نہیں بچا سکی۔ اور شاید سب سے افسوس کی بات یہ تھی کہ جب یہ ٹرمائٹس اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچے تو ان میں سے اکثر کو یہی احساس تھا کہ وہ ان امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے جو سب نے ان سے لگائی تھیں۔ وہ ایک طرح سے اپنی ہی ذہانت کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے تھے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں پروڈیجی پریشر۔ یہ وہ شدید ذہنی اور سماجی دباؤ ہے جو غیر معمولی باصلاحیت بچوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی تکلیف دہ مثال صوفیہ یوسف کی ہے۔ 13 سال کی عمر میں آکسفورڈ میں ریاضی پڑھنے والی لڑکی، جسے بعد میں ایک ویٹرس کے طور پر کام کرتے ہوئے پایا گیا۔ وہ دنیا کی توقعات کے بوجھ سے بھاگ رہی تھی۔ تو اگر ذہانت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں؟ چلیں اب مہارت اور کامیابی کے اصلی رازوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نوبل انعام جیتنے والے جیمز ہیکمن کی ایک تحقیق نے تو سب کچھ واضح کر دیا۔ ان کے مطابق مالی کامیابی میں عقل یا ذہانت کا حصہ پتہ ہے کتنا ہے؟
صرف 2%۔ جی صرف 2%۔ باقی کا 98% دوسرے عوامل پر منحصر ہے۔ اور یہ معاملہ صرف پیسے کا نہیں ہے۔ کارنیگی انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ بتاتی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں 85% کامیابی کا انحصار سافٹ سکلز پر ہوتا ہے، مطلب لوگوں سے بات چیت کا ہنر، انہیں سمجھنے کی صلاحیت، مل جل کر کام کرنا، جبکہ ٹیکنیکل نالج کا حصہ صرف 15% ہے۔ تو پھر ماہر بننے کا فارمولا کیا ہے؟ ایک مشہور اصول ہے 10,000 گھنٹے کا اصول۔ یہ کوئی جادوئی منتر نہیں بلکہ سیدھا سا حساب ہے۔ کم عمری میں شروع کریں، مسلسل مشق کرتے رہیں، آہستہ آہستہ اپنی محنت بڑھاتے جائیں اور 10,000 گھنٹے پورے کریں۔ موزارٹ کو ہی دیکھ لیں، سب انہیں پیدائشی جینیس کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا پہلا عظیم کام 21 سال کی عمر میں سامنے آیا اور تب تک وہ 10 سال سے موسیقی پر محنت کر رہے تھے۔ تو ذہانت اگر ایک بیج ہے تو محنت وہ پانی ہے جو اسے تناور درخت بناتا ہے۔ تو آخر میں اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ شاید ہمیں یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ کوئی کتنا ذہین ہے۔ اصل اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کوئی کس چیز کے لیے محنت کرنے کو تیار ہے۔ جواب اسی سوال میں چھپا ہے۔